ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ عام طور پر مسلمان رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مقدس کی تلاوت کی طرف زیادہ رغبت رکھتے ہیں، ورنہ عموماً بہت کم وہ خوش نصیب ہیں جو ماہ رمضان کے علاوہ بھی قرآن مقدس کی تلاوت سے اپنے سینوں کو پرنور کرتے ہیں۔ عام طور پر تو قرآن مقدس کو اپنے گھر میں برکت کے لیے یا تو سجا کر کے رکھا جاتا ہے اور یا پھر اور کسی اپنے مقصد کے لیے، مثلاً قرآن خوانی یا کسی کے انتقال پر ایصال ثواب کے لیے قرآن مقدس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ورنہ ایک مومن کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ کی کتاب، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والا ایک عظیم معجزہ، اسے ساری زندگی اپنے ساتھ میں جو ہے وہ سجا کر کے رکھے اور اس کی تلاوت سے اپنے سینوں کو پرنور کرتا رہے۔ قرآن مقدس کی تلاوت کا ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے کچھ باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ قرآن مقدس کی تلاوت کے لیے سب سے اہم چیز ہے قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا، یعنی قرآن مقدس کو ترتیل کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، مخارج اور صفات کے ساتھ میں اس کی تلاوت کرنا۔ حضرت امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں علم نہ ہو، اور اس قرأت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں تدبر نہ ہو، یعنی بندہ جس قرآن مقدس کو تدبر کے ساتھ میں نہ پڑھے تو پھر اس تلاوت کا پھر لطف وہ نہیں حاصل کر پائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا ترتیل اور غور و فکر کرتے ہوئے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں پورا قرآن پاک حدر سے، یعنی معانی میں غور کیے بغیر پڑھ لوں۔ یعنی یہ دو صورتیں پڑھوں لیکن ترتیل کے ساتھ صحیح پڑھوں، غور و فکر کے ساتھ، تو پورا قرآن پڑھنے سے زیادہ بہتر یہ ہے۔ عام طور پر لوگ جو ہے وہ قرآن مقدس کو ترتیل کے ساتھ میں نہیں پڑھتے، جن کی تعلیم ابتدائی درست نہیں ہوتی ہے، تو انہیں سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ قرآن مقدس کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں۔ وہ یہ ان پر سب سے بڑا اس وقت فرض ہے، کیونکہ اگر قرآن مقدس کی تلاوت وہ صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتے تو نماز میں بھی غلط طریقے سے پڑھتے ہوں گے تو ان کی نمازیں بھی خراب ہوتی ہوں گی۔ تو لہذا یہ سب سے اہم چیز ہے، بندہ سب سے پہلے جو ہے وہ اس کی طرف توجہ کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ بندے کو قبر میں ویسے ہی اطمینان اور سکون والی کیفیت حاصل ہوگی جو اس کو نماز میں ہوا کرتی تھی، اور وہ اپنی اس آرامگاہ میں یعنی قبر میں ویسے ہی سکون پائے گا جیسے نماز کے اندر پایا کرتا تھا۔ اب آپ دیکھ لیں آپ کو نماز میں کتنا سکون ملتا ہے۔ اگر آپ کو نماز میں اگر خوب سکون ملتا ہے تو آپ سمجھ جاؤ کہ قبر میں بھی آپ کو بڑا سکون ملے گا، اور اگر آپ کو نماز میں آج لطف نہیں آتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ پھر قبر کے اندر بھی وہی پھر بے چینی اور وہی جو ہے وہ بے لذتی آپ کو محسوس ہوگی۔ تو قبر کی اپنی زندگی کو آپ اگر دنیا میں دیکھنا چاہو کہ کتنا میرے لیے وہاں پہ سکون ہوگا اور کتنا نہیں ہوگا، تو اپنی نمازوں کو آپ دیکھ لو، نمازوں میں سکون ہے تو سمجھ جاؤ کہ قبر میں بھی سکون ہی سکون ہے آپ کے لیے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے قبر میں اپنے سکون کو جاننے کا۔ جو نماز پڑھتے ہیں وہ تو جان جائیں گے، اب جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو یہ ایک بہت بڑا یہ بھی المیہ ہے۔ پھر دوسری چیز قرآن مقدس کی تلاوت میں یہ ہے کہ قرآن مقدس جب پڑھا جائے تو خشوع و خضوع کے ساتھ میں پڑھا جائے۔ ایسا نہیں کہ قرآن مقدس پڑھ رہا ہے، اس کا دماغ مارکیٹ میں گھوم رہا ہے یا اپنے دنیا کے یا کاروبار کے خیالات میں بھٹک رہا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک سورہ جو ہے وہ شروع کرتا ہوں اور تلاوت کے دوران جو ہے وہ مشاہدہ حق میں ایسا کھو جاتا ہوں کہ صبح ہو جاتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔
تو یہ ان کی جو تلاوتیں تھی وہ خشوع و خضوع کے ساتھ میں تھی، تو وہ جب پڑھنا شروع کرتے تھے تو پوری رات گزر جاتی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اور حضرت سیدنا سلیمان بن ابی سفیان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک بھائی یعنی حضرت سیدنا ابن صوبان کے پاس رات میں جو ہے وہ رات کا کھانا کھانے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ اب ان کو دیر ہو گئی اور دیر ہوتے ہوتے مطلب صبح کا وقت ہو گیا۔ اب صبح کے وقت یہ اپنے بھائی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے پاس رات میں کھانا کھانے کا جو ہے وعدہ کیا تھا لیکن وعدہ پورا نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو میں تم کو کبھی بھی نہیں بتاتا کہ مجھے مجبوری کیا تھی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ میں نے نماز عشاء ادا کی تو سوچا کہ تمہارے پاس آنے سے پہلے جو ہے وہ وتر سے پہلے میں کچھ نماز پڑھ لوں، موت کا کیا بھروسہ۔ تو جب میں نے وتر کی دعا میں تھا تو میں نے اپنے سامنے ایک سر سبز و شاداب باغ دیکھا جس میں رنگا رنگ کے جنت کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ میں انہیں دیکھتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ یعنی وہ پڑھ رہے تھے تو اتنا خشوع خضوع کے ساتھ میں پڑھ رہے تھے کہ پوری رات گزر گئی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو بندہ جب تلاوت کرے، قرآن مقدس پڑھے تو لوگوں کی باتوں کی طرح نہیں بلکہ اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھے۔ اور یہاں تو آپ دیکھیں لوگ ناول کو خوب دھیان سے پڑھتے ہیں لیکن اللہ کا کلام دھیان سے نہیں پڑھتے۔ جھوٹی کہانیاں، ناولیں اور سچی اور جھوٹی خبروں والے اخبار کو تو غور سے پڑھ لیں گے لیکن اللہ کا جو سچا کلام اور ایک عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے پاس میں ہے اس کی طرف جو ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ میں نہیں پڑھتے۔ یہ بھی ایک جو ہے وہ افسوس کی بات ہے۔ تو یہ خشوع و خضوع کے ساتھ میں تلاوت کی جائے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا آپ کے دل میں کسی بات کا خیال آتا ہے؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ میرے نزدیک قرآن پاک کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی ایسی شے ہے ہی نہیں جس کا خیال میرے دل کے اندر آئے، کیونکہ جو ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے اچھی جو چیز ہوتی ہے وہی تو دل میں آتی ہے، لیکن جب میں تلاوت کر رہا ہوں تو اس سے اچھی کوئی چیز میرے دل میں ہے ہی نہیں تو پھر اور کوئی چیز میرے دل میں کیسے آ جائے گی۔ تو یہ ہمارے اسلاف کی جو ہے وہ تلاوتوں کا حال تھا۔ پھر اس کے بعد میں تلاوت کرتے وقت میں ایک چیز یہ بھی ہونا چاہیے کہ بندہ تلاوت کرے تو غور و فکر کرتے ہوئے پڑھے، کیونکہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو اس کو 30 مرتبہ پڑھا اور ہر بار آپ نے ایک نئی فہم حاصل کی اور ہر کلمے سے ایک نیا علم حاصل کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسم اللہ کو 20 بار پڑھا، یعنی اس کے جو رموز اور اسرار ہیں اس کی طرف آپ کی توجہ گئی۔ لیکن اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ عوام تو قرآن پاک میں غور کر نہیں پائیں گے، لیکن کم سے کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ آپ تقریروں میں جن آیتوں کو سنتے ہیں یا جو درس وغیرہ میں سنتے ہیں ان کے جو معنی آپ کے ذہن میں رہ جاتے ہیں تو وہ چیزیں اگر آپ کے سامنے آئیں تو اس وقت آپ کے دل و دماغ میں جو ہے وہ باتیں آئیں گی تو انشاءاللہ تلاوت کا آپ حضرات کو لطف حاصل ہوگا۔ ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ جس آیت مبارکہ کی میں تلاوت کروں لیکن اسے سمجھ نہ سکوں یا اس کو پڑھتے وقت میرا دل کہیں اور چلا جائے تو پھر میں یہ سمجھ جاتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کا ثواب مجھ کو ملا ہی نہیں ہے۔ یعنی ہمارے بزرگ جو ہے وہ اس طرح کی تلاوت کو اپنے لیے نیکیوں کے اندر شمار ہی نہیں کرتے تھے۔ اور پھر ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ تلاوت کرتے وقت میں جو ہے وہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں آواز کے اعتبار سے قرآن پاک کو سب سے بہتر پڑھنے والا وہ بندہ ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرے تو آپ دیکھو کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ بندہ قرآن پاک کی تلاوت میں جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے بندے کو اللہ سے خوفزدہ ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ میں کس عظیم ذات کا جو ہے وہ کلام مبارک جو ہے وہ تلاوت کرنے کا شرف۔ اور اگر قرآن پاک کا بندہ لطف اٹھانا چاہے تو یہی خیال کیا کم ہے کہ وہ اپنے دل میں یہ سوچے کہ کہاں میں گناہگار اور کہاں میری گناہگار زبان، اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں اپنی اس گناہگار زبان سے جو ہے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ تبھی قرآن پاک کی تلاوت کا بندہ جو ہے لطف اٹھا پائے گا۔ اور ایک اور طریقہ قرآن پاک کی تلاوت میں اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت میں بندے کو رونا چاہیے۔ اگر کسی کو رونا نہ آتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ رونے جیسی شکل بنائے، کیونکہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ قرآن مقدس کو غم کے لیے نازل کیا گیا ہے۔
تو جب تم اس کی تلاوت کرو تو غمزدہ ہو جایا کرو، کیونکہ قرآن مقدس کے اندر وعدہ، وعید اور اس قسم کی سزاؤں کا ذکر ہے جس پر رونا آنا جو ہے وہ ایک لازم ہے۔ اگر بندہ اس میں غور کرے گا تو بے ساختہ جو ہے وہ بندہ رو پڑے گا، لیکن اگر رونا نہ آتا ہو تو پھر رونے جیسی شکل بنا لینا چاہیے، جیسا کہ حضرت سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب سجدہ سبحان پڑھو تو سجدہ میں جلدی مت کرو، بلکہ سجدہ سبحان پڑھنے کے بعد میں پہلے رو لو، اس کے بعد میں سجدہ کرو۔ اور فرمایا اگر کسی آنکھ اگر کسی کی نہ روئے تو چاہیے کہ اس کا دل رونا چاہیے۔ یہ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں۔ جب میں تلاوت کرنے سے فارغ ہو گیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تو تم نے قرآن کی تلاوت کی، رونا کہاں ہے تمہارا؟ یعنی قرآن تو رونے کے لیے نازل کیا گیا، تم خالی تلاوت کر رہے ہو، تمہارا رونا تو ساتھ میں پایا ہی نہیں گیا۔ اسی طرح ایک بزرگ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب انہوں نے اپنی تلاوت کو پیش کیا تو رب نے فرمایا یہ تو تمہاری تلاوت ہے، وہ تلاوت کے ساتھ میں جو رونے کا حکم ہے وہ رونا کہاں ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ جب قرآن پاک پڑھیں تو دل کو حاضر کریں تو خود بخود ہی رونا آئے گا۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر قرآن کا معنی آپ نہیں بھی سمجھتے ہوں لیکن دل لگا کے پڑھیں گے تو قرآن اپنا اثر دکھائے گا اور آپ کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہو ہی جائیں گے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے اور اپنی بہن کو مار رہے تھے تو ان کی بہن نے صرف چند آیتیں پڑھی تھی تو وہ روئے اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے دولت ایمان سے مالا مال ہو گئے۔ تو قرآن میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ بندہ جب قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ تو اس کی ایک تفسیر میں یہ ہے کہ یہاں مراد ہے زیادہ رونے والی آنکھ، یعنی قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے کہ بندہ جب اس کو پڑھے گا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ بے ساختہ جاری ہو ہی جائیں گے۔ پھر اس کے بعد میں تلاوت کرتے وقت میں ایک اس بات کا بھی بندہ خیال رکھے کہ وہ قرآن مقدس کے ذریعے اس کو جو ہے مشاہدہ حق حاصل ہوتا ہے بندے کو۔ بندہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو پھر اسے ایسا مشاہدہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اسے بار بار تلاوت کرنے کا مزہ آتا ہے۔ آپ بزرگوں کے بارے میں دیکھیں وہ قرآن کو اتنا ذوق و شوق کے ساتھ میں کیوں پڑھتے تھے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا لیکن مجھے مزہ نہیں آتا تھا، پھر ایک وقت آیا کہ میری کیفیت یہ ہو گئی کہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے سامنے تلاوت کرتے ہوئے سن رہا ہوں۔ تو کہہ رہے کہ پھر مجھ کو مزہ آنے لگا، پھر اس کے بعد میں اور زیادہ ایک درجہ میرا بلند ہوا۔ اس کے بعد میں جب میں تلاوت کرتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر وحی کے نازل ہونے کے وقت میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تو مجھے لطف اور زیادہ آنے لگا۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ اب میں تلاوت کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے میں قرآن مقدس کو سن رہا ہوں۔ تو فرماتے کہ اب مجھے وہ لذت ملتی ہے کہ ہر وقت میں اس لذت کے لیے بے قرار رہتا ہوں۔ تو بندہ جب دل لگاتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے تو پھر دھیرے دھیرے جو ہے اس کی لذتوں میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا حضرت سیدنا حذیفہ سے مروی ہے کہ اگر دل پاک ہو جائے تو لوگ تلاوت قرآن سے کبھی جو ہے وہ سیر ہی نہ ہو، یعنی ان کا من بھرے ہی نہیں، ہر وقت تلاوت ہی کرتے رہ جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات میں 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے، تو مزہ آتا، تبھی تو بندہ پورا قرآن پاک روزانہ ختم کرے گا، ورنہ ایک چیز آدمی ایک بار پڑھ لے تو دوبارہ پھر پڑھنے کی طبیعت نہیں کرتی۔ روزانہ قرآن مقدس کی تلاوت کرنا، پورا قرآن ختم کر دینا۔ خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو ہے وہ رات میں ایک قرآن پاک ختم کرتے، دن میں ایک قرآن پاک ختم کرتے اور تراویح میں ایک الگ قرآن ختم کرتے۔ 61 قرآن مقدس ماہ رمضان میں ختم فرما دیتے تھے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی طریقہ تھا، روزانہ ایک قرآن پاک رمضان میں ختم کرتے، افطاری کے وقت میں ختم کرتے تھے، اور پھر قرآن پاک ختم ہوتا تھا وہ اور افطاری کا وقت وہ، دونوں دعا کا وقت، اس وقت وہ دعا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر پھر ایسی اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے 20 سال تک قرآن پاک میں مشقت اٹھائی، اب 20 سال ہوئے اس سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ یعنی پہلے قرآن مقدس پڑھتے رہے کہ اللہ کا کلام پڑھوں، دل لگاتے رہے، پھر جب اللہ نے کرم فرمایا تو ایسا دل لگا کہ اب ان کو محنت نہیں کرنا پڑتا، بلکہ
اب قرآن مقدس خود ہی ان کو پڑھنے کے اندر جو ہے وہ لطف حاصل ہوتا ہے اور دل لگا کر کے قرآن مقدس کی وہ تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے اچھی آواز سے قرآن مجید پڑھنے والا وہ بندہ ہے کہ جب وہ پڑھے تو تم دیکھو کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ تو یہ چیز اسی بندے کو حاصل ہو پائے گی کہ بندہ جو ہے جب قرآن مقدس کو خشوع و خضوع کے ساتھ میں دل لگا کے پڑھے۔ اور یہ ایک ایسی نعمت ہے جس سے ہم لوگ دن بدن محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور عام طور پر لوگ جو ہے وہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے نہیں، اور کرتے ہیں تو دل لگا کے نہیں کرتے، اس لیے قرآن کی برکتوں سے وہ مالا مال نہیں ہوتے۔ اور آپ کو دیکھیں کتنا افسوس ہوتا ہے کہ اگر کسی کے انتقال کا وقت آ جائے تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کوئی حافظی مل جائے تو اس کو میرے باپ کو سورہ یاسین سنا، یعنی خود اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے کہ اپنے مرتے ہوئے باپ کو یاسین شریف سنا سکے۔ قرآن خوانی ہوتی ہے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو تلاش کرتے ہیں کوئی قرآن مقدس پڑھ دے۔ اگر گھر میں سب تلاوت کرنے والے ہوں، 10 لوگ اگر گھر میں اگر وہ سب مل کر کے اگر جو ہے وہ 3 پارہ پڑھ دیں گے تو قرآن پاک ختم ہو جائے گا، اور قرآن خوانی بغیر کسی کو بلائے قرآن خوانی ہو جائے گی گھر کے اندر۔ لیکن جو ہے وہ ہم لوگ ایسا، اور اسی طرح جب کسی کا انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں کہ 40 دن تک جو ہے وہ میرے مرحوم کی قبر پہ یہ سورہ بقرہ پڑھ دو، میرے گھر میں آ کے تلاوت کر دو۔ اچھی چیز ہے، آپ تلاوت کروا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہی کام اگر آپ خود کرتے تو کتنا اچھا رہتا، کیونکہ آپ کے جو اہل خانہ میں سے جا چکے ہیں وہ آپ کو پڑھتا ہوا دیکھتے تو ان کو خوشی زیادہ ہوتی، اور آپ تلاوت کرتے آپ کو تلاوت کا ثواب بھی ملتا، اور پھر اس کے بعد میں جو پیسہ دے کر کے آپ جو ہے فکس کر کے کسی حافظ کو قرآن پاک کے لگاتے، یہ بھی ناجائز کام ہے، کیونکہ قرآن مقدس جو ہے وہ پیسہ دے کر کے پڑھوانا، یہ جو قبر وغیرہ پہ پڑھایا جاتا ہے، یہ طریقہ جائز بھی نہیں ہے۔ اس کا جو جائز طریقہ ہے، جو ہیلا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر بندہ جو ہے وہ خود قرآن مقدس کی تلاوت کرے تو ان ساری مشکلات کے اندر وہ گرفتار نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں قرآن مقدس کے نور سے مولا ہمارے سینوں کو پرنور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ میں مولا تیرے مقدس کلام کی تلاوت کا شوق عطا فرما، قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد